حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا معجزاتی راز، ایک ایمان افروز حقیقت۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی محنت، وقت اور دولت کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب نہایت حیران کن اور ایمان تازہ کر دینے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھول کر تصدیق کرنا چاہی، مگر جب قبر کھولی گئی تو جو منظر سامنے آیا اس نے ان کی چیخیں نکال دیں اور ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اس کی برکت کیا ہے اور یہودی اس مقام سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے آخری بیٹے تھے اور ان کی آخری بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی سوتیلی ماؤں سے تھے اور ایک سگا بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ ان کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے آج یہودی قوم کا نام یہودی مشہور ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی نسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ وہ سب فلسطین کے علاقے کنعان میں آباد تھے، مگر حسد، رقابت اور والد کی خاص محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں نکالا اور مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ مصر میں غلامی سے نبوت تک کے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قید، آزمائش اور مصیبتوں کے کئی مراحل طے کیے۔ آخر کار وہ مصر کے وزیر خزانہ مقرر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو بھی مصر بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین و جمیل تھے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف حسن عطا ہوا اور نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا آپ مصر میں مقیم تھے اور وہیں دفن کیے گئے، لیکن آپ کی تدفین کے معاملے پر لوگوں میں اختلاف ہوا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے علاقے میں دفن کرے تاکہ ان کی برکت حاصل ہو۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو دریائے نیل کے درمیان سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکت پورے مصر میں پانی کے ذریعے پھیل جائے۔ آج بھی دریائے نیل میں مصر کی زندگی کی علامت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکال کر لے جانا چاہا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ مصر سے نکلیں گے تو ان کا تابوت اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بزرگ عورت کو اس کا پتہ ہے۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر انہیں جنت میں آپ کی ہمسائیگی نصیب ہو تو وہ تابوت کا مقام بتائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ناراض ہوئے، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کی شرط قبول کر لی۔ یوں اس عورت کی رہنمائی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل سے نکالا گیا، جو سنگ مرمر کا خوبصورت تابوت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا۔ تاہم آج فلسطین کے ایک شہر نابلس میں ایک مزار موجود ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جبکہ مسلمانوں کے مطابق یہ ایک ولی اللہ یوسف نامی بزرگ کا مزار ہے۔ نابلس پر قبضے کے لیے یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائیاں ہوئیں اور تقریباً 20 سال پہلے یہودیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ قابض ہونے کے بعد انہوں نے اس مزار کی کھدائی کرنا چاہی تاکہ تصدیق ہو سکے کہ یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، مگر جیسے ہی کھدائی شروع ہوئی وہاں سے ایک نہایت خوفناک سانپ نکل آیا جو بار بار ظاہر ہوتا اور انہیں بھگا دیتا۔ یہودیوں نے اسے مارنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے۔ آخر وہ اس منصوبے سے دستبردار ہو گئے۔ بعد میں یہودیوں نے زمین کے ماہرین سے تحقیق کروائی، انہوں نے بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ 200 سال پرانی ہے۔ یوں مسلمانوں کے اس دعوے کی تصدیق ہو گئی کہ یہ مزار ایک بزرگ مسلمان کا ہے، نہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ لیکن یہودیوں نے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اس جگہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہی قرار دیا۔ انہوں نے وہاں تورات اکیڈمی قائم کی،
جہاں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور پھر اس مقام کو فوجی چوکی میں بدل دیا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ یہی عقیدہ ان کے لیے سب سے بڑی کشش ہے، اور اس عقیدے کے تحت انہوں نے نابلس پر قبضے کے لیے دہائیوں تک جنگ لڑی، مگر آخرکار وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تابوت فلسطین کے کس مقام پر دفن کیا تھا۔ یہودی اب بھی تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو طاقتور اور فاتح قوم ثابت کر سکیں۔ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام کی نشانیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی نعلین، دستار اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی شامل ہیں، جس سے وہ جنات پر حکومت کرتے تھے۔ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان مقدس برکات کی موجودگی سے انہیں قوت اور غلبہ حاصل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ کامیابی صرف ایمان، عدل اور اطاعت الہی میں ہے۔ جس نے انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کیا وہی کامیاب ہے، اور جس نے اللہ کے حکم سے انحراف کیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اب جو شخص ان کی تعلیمات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔